اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت لکھتے ہوئے فرماتے ہیں خلق پہ لطف خدا حضرت عثمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلق پہ لطف خدا حضرت عثمان ہے۔ سبحان اللہ۔ امراض کی دوا درد کے دامان ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ امراض کی دوا درد کے دامان ہے۔ دست شاہ دوسرا جو کہ ید اللہ تھا، اللہ اکبر۔ دست شاہ دوسرا جو کہ ید اللہ تھا، بنا ہاتھ آپ کا آپ وہ ذیشان ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دست شاہ دوسرا واہ واہ، جو کہ ید اللہ تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بنا ہاتھ آپ کا آپ وہ ذیشان ہے۔ سبحان اللہ۔ نور دل و عین ہے، صاحب نورین ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور دل و عین ہے، صاحب نورین ہے۔ اللہ اکبر، سب کے دلوں کی چین ہے، مومنوں کی جان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلوں کی چین ہے، مومنوں کی جان ہے، اور آپ ہے ممدوح جہاں، اللہ اکبر، خلق خدا مدح خواں۔ سبحان اللہ سبحان۔ آپ ہے ممدوح جہاں، خلق خدا مدح خواں، اگر کیا ہے بدگماں چند بے ایمان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اگر اکبر، کیا ہے بدگماں چند بے ایمان ہے، اور باب سخا کھل گیا، سبحان اللہ، دیکھا جو یہ ماجرا۔ اللہ اکبر، باب سخا کھل گیا، دیکھا جو یہ ماجرا، غازیان مصطفیٰ بے سر و سامان ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مکے کے اندر سیدی مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم غنی سالک گدا، اللہ ایک اکبر، نظر بہر خدا۔ آمین آمین۔ تم غنی سالک گدا، ایک نظر بہر خدا، آپ ہیں جہاں کے لیے رحمت رحمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کی ذوق کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور بلند فرمائے۔ جو میرا موضوع ہے اس کو بہت زیادہ تحدید کیا گیا تھا، میں اسی موضوع کے اندر رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ موضوع جو میری بیک سائڈ پہ لکھا ہے، ماشاءاللہ یہ ہمارے جنوبی پنجاب کے جماعت اہل سنت کے پروگرام بالخصوص سیرا جاتا ہے، جس کی سرپرستی ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرما رہے ہیں۔ تمام ہی پروگرام میں آپ موجود ہوتے ہیں، اور یہ ایک عوام اہل سنت کے لیے سمجھنے کے سرمایہ ہے، عقائد کی اصلاح کے لیے، تحفظ ناموس صحابہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کو مزید مضبوط فرمائے۔ میں آپ کے سامنے جن نفوس قدسیہ کا تذکرہ کر رہا تھا، یہ جو ہمارے اس پروگرام کے اندر بالخصوص ہو رہا ہے، ان کو صحابہ کرام علیہ رضوان کہا جاتا ہے، اور یہ وہ عظیم ہستیاں، وہ عظیم المرتبہ شخصیات ہیں، اگر یہ دامن نچوڑیں تو فرشتے بھی اب وضو کرنے لگے، اللہ اکبر اللہ۔ بلکہ یوں کہوں تو ان کے قدموں کے تلووں کے لگنے والی دھون کو جنت کی حوریں بھی اپنی آنکھوں کا سرمایہ سمجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ خوش بخت لوگ ہیں کہ آسمان دنیا نے ان سے پہلے ان جیسا اور ان کے بعد بھی ان جیسا دیکھنے کا کوئی واہ تصور واہ نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ وہ کمال کی شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں خالق کائنات خود قرآن پاک کے اندر رتب اللسان ہے، بلکہ صاحب قرآن بھی ان کی تعریف و توصیف اور ان کے مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے خواہا ہے۔ یہ وہ پاک ہستیاں اور یہ عظیم المرتبہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے براہ راست سب سے پہلے قرآن کے مخاطب ٹھہرے ہیں، اور بغیر کسی واسطے کے جنہوں نے علم نبوت سے فیض پایا ہے، اور اس سے علم نور حاصل کرنے کے بعد یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اسلام، دین، ارکان، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچائے ہیں، اور انہی ہستیوں نے، یہ وہ ہستیاں، یہ خوش بخت ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اسلام، سنت، نبوت، ختم نبوت، قرآن کی حقانیت
اور یہاں تک کہ نزول وحی کے آئینی شاہدین میں شامل ہیں۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو پیغمبر اسلام کے پہلے مدرسے کے اندر طالب علم ہونے کی حیثیت سے داخلہ لیا ہے، اور ان کو کیا اعزاز ملا ہے؟ ان کو حزب اللہ کے لقب سے مزین کیا گیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو رضی اللہ عنہم کے اسناد عطا کر کے خالق کائنات نے جنت کا انعام عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ اکرام ہی وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں خالق کائنات قرآن پاک کے اندر کبھی ان کو متقی کہتا ہے، کہیں صادق کہتا ہے، کہیں راشد کہہ کے پکارتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ایمان کی، جن کے اقام کی، جن کے اخلاق کی، جن کی جرت کی، نصرت کی، شہادت کی، جن کے علم و حلم کی خالق کائنات قرآن پاک کے اندر گواہیاں ارشاد فرما رہا ہے۔ اور یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ انہی کی بدولت شرق و غرب کے اندر اسلام پھیلا ہے، بلکہ شمال و جنوب کے اندر لا الہ الا اللہ کا نعرہ گونج رہا ہے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی بدولت ایران کا بت کدہ منہدم ہوا ہے، روم کی طاقتوں کو انہوں نے اپنے قدموں کے نیچے روندا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، افریقہ کے تپتے صحراؤں میں، دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے۔ خالق کائنات نے ان کو اشداء علی الکفار کا مصداق بنا کر کافروں اور منافقوں کے لیے سیف برا بنایا ہے۔ یہ رحماء بینہم کا ایسے مصداق کے آپس میں مہربان اور دوست کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ وہی ہستیاں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کو خالق کائنات نے شہداء علی الناس کے خطاب سے یاد فرمایا ہے، کہیں رضی اللہ عنہم کا لقب عطا فرمایا ہے، کہیں اولئک هم الصادقون سے یاد کیا ہے، کہیں اولئک هم المتقون سے یاد کیا ہے، کہیں اولئک هم الراشدون کہہ کر پکارا ہے، کہیں خالق کائنات نے اولئک هم المؤمنون حقا، کہیں کہا ہے اولئک حزب